अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर जो हमला हुआ उसके बाद इल्जामात और सियासत का जो हाल है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले तो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि सारे मामले को लेकर एक भरपूर जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से खत भी लिखेंगे और दरख्वास्त भी जो है वो करेंगे चीफ जस्टिस से। फिर जो है वो गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि ISPR की तरफ से पहले जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो उन्होंने पहली दफ़ा जो है वो बात की, जो उन्होंने अपने ऊपर हमले के हवाले से जिन पर इल्ज़ाम लगाया, जिन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, उसके बाद ISPR की तरफ से भी जो है वो एक बयान जारी किया गया। और फिर उसके बाद आज सुबह जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के असद उमर, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। ये दोनों ऐसा लग रहा है कि अपने अपने मौके पर जो है वो अभी तक कायम है। बहरहाल इस सब के बीच जो है वो अभी तक जो हमला हुआ था उसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। उस पर हुकूमत के भी अब कुछ सवालात हैं। हुकूमत उस हवाले से सवाल उठा रही है और हुकूमत कह रही है कि जो मेडिकल जिस तरह से हुआ और ये मामला जो है वो पंजाब हुकूमत के जो है वो तहत आता है, तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम भी लग रही है और उन्हें मुल्क की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज जो कारकुनान कर रहे हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। अभी भी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो फैजाबाद के मकाम पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस जो है वो आमने सामने है, और भी कुछ मकामात पर जो है वो सब कुछ हो रहा है। तो ये मामला जो है वो इस सब के बीच, इस सब सियासत और इल्जामात के बीच जो असल मामला है उसकी तहकीकात किस तरह से होंगी, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और क्या ये मामलात कहीं सुलझने की तरफ जाएंगे, अमन की तरफ जाएंगे, या फिर ये मामला जो है वो मजीद उलझते जाएंगे और मजीद नुक्स की तरफ जाएंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करनी है। फिर आजम सवाती साहब वाला मामला है उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में हम बता देता हूँ ज्वाइन कर रहे हैं अली परवेज मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, लिंक के जरिए मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले तो जरा अली परवेज मलिक साहब से इस बहस का आगाज कर लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, ये क्या आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो जुडिशल कमीशन जो है वो फिर खान साहब भी उस पर जो है वो राजी हो जाएंगे और फिर मामलात जो है वो उससे कुछ सुलझ सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपके सवाल पे आने से पहले मैं मुजम्मत करना चाहता हूं ये जो वाकया वजीराबाद के अंदर हुआ, और यहां पे मेरे ख्याल से हम सबको अनक्वालिफाइड कंडमनेशन इसकी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग वहां पे इंजर हुए हैं, खास तौर पे इमरान खान साहब, उनके साथ अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इजहार हमदर्दी करता हूं। और वहां पे जो एक नाहक जिंदगी का ज़िया हुआ है उसके उनके लवाहिकीन के साथ मैं ताज़ियत करना चाहता हूं। जी, अब जो आपने बात की कि इस मामले को आगे किस तरह से लेके चलना चाहिए, गुजारिश इस तरह से रहमान साहब के जो इमरान खान साहब ने जो हमारी नज़र के अंदर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, और यकीनन जो हमारे खदशात हैं उन इल्ज़ामात के ऊपर वही परवेज इलाही साहब जो वहां पे पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके अपने हलके के अंदर, जिनकी अपनी कमांड के अंदर ये वाकया हुआ है, शायद वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ाम है वो विदाउट एनी बेसिस हैं। इसीलिए वो इस चीज को जानते हुए कि ये जो सियासतदानों की मकबूलियत होती है ये वक्त के साथ साथ ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, पर अगर आप रियासत के मफादात के खिलाफ करें काम तो वो तारीख के अंदर लिखा जाता है। तो इसीलिए शायद परवेज इलाही साहब भी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको आज 2 दिन होने के बावजूद FIR वहां पे होती हुई नजर नहीं आ रही। तो मगर जो आपने सवाल किया, देखिए गुजारिश इस तरह से है कि इमरान खान साहब के जो इल्जामात हैं, अगेन कमिंग टू दैट, वो इतने ज्यादा संगीन है कि मेरे ख्याल से उन्होंने इस रियासत की जो फाउंडेशंस हैं उनको हिला दिया हुआ है। तो इस चीज को अगर आपने कंक्लूसिवली तय करना है तो आपको एक ऐसा फोरम चाहिए जिसके
ऊपर कोई भी डिस्को कंट्रोवर्शियल ना बना सके। तो जब आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनको इन्वॉल्व कर देंगे, और ये एक जो कमीशन है वो अपनी बात का आगाज वहां से करेगा जहां पे इमरान खान साहब ने ये इल्जामात 3 सीनियर तरीन हुकूमती एहलकार और साथ रियासत का जो एक नुमाइंदा है उसके ऊपर लगाए हैं। तो वहां पे इमरान खान साहब को बुलवा के उनसे वो शवाहिद मांग लेंगे जिसकी बेसिस के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं, और अगर इसके अंदर कोई भी आपको मुझे ये बताइए और इसके ताने बाने किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पे हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंड लास्ट चीज रहमान मैं एक कह दूं, देखिए, और इसके साथ साथ जो खुशी हुई मुझे उस चीज की हुई है कि अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब और उनकी जमात सियासत खेलने की कोशिश करी थी, और क्योंकि उनकी वालदा की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ था, तो मुझे खुशी है कि वजीर आजम साहब ने उस मामले को भी कंक्लूसिवली अटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया, और यह मामला भी थ्रेड पे डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये घिनौनी हरकत की है, दोनों में आपका जो जुर्म है उनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये जो सियासत के उसके अंदर इन्वॉल्व करके धुंधला करने की कोशिश करी उसकी कतई बात नहीं कर रहा हूं। इन क्राइम्स को जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक इमरान खान साहब अगर रियासत के साथ वफादार है उनको वेलकम करना चाहिए, और इस मामले को अब मंतकी इंजाम तक हम सबको आगे लेके जाना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए फुल कोर्ट से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या इससे वो जो कंट्रोवर्सी है वो कम हो जाएगी, या जो है वो फुल कोर्ट को क्या गारंटी है कि इमरान खान जो है वो उसको तस्लीम कर लेंगे। हमने देखा है अदालती फैसले भी जो आते हैं उन पर भी जिस तरह से बात होती है, जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आता है वो पार्टी को वो मानने से जो है वो इनकार कर देती है। तो यहां पर आपको क्या लगता है फुल कोर्ट से, मैं जानना ये चाह रहा हूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? और दूसरा, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सवालात जो है, जो इल्जामात हैं, चाहे वो इदारों पर हों और सियासतदानों पर इस तरह से हों, तो वो तो तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून है वो भी लगाती रही, और मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप भी नाम लेती रही, तो फिर कहते हैं हमसे क्यों गिला जो है वो किया जा रहा है? अच्छा, गुजारिश ये है कि जब आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे इस मामले के ऊपर अपनी तफ्तीश करने के लिए, तहकीक करने के लिए, तो जो हम सारे लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे किसी एक इंडिविजुअल तक, किसी दूसरे इंडिविजुअल तक, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली रहमान साहब, पिछले चंद महीनों के अंदर जिस किस्म की आलूदगी और जिस किस्म की गलाजत हमारे सामने आई है, उसके अंदर बहुत कम ऐसे फोरम्स रह गए हैं जिसके ऊपर बंदा उंगली नहीं उठाता, जिसपे कोई ना कोई इमरान खान साहब ने या किसी और जगह से कोई इल्जाम नहीं लगा। तो जब आप इसकी स्प्रेड बढ़ा देंगे, जब सारे के सारे मेरी नजर के अंदर सारे जो है काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जब आप ये सारे का सारा बोझ इक्वली शेयर करके पूरे कोर्ट पे डाल देंगे, तो कोई बंदे की अगर ओपिनियन या किसी का कोई खदशा किसी एक इंडिविजुअल पे ऊपर होगा तो वो बाकी मेंबर्स की वजह से आउट वोट हो सकेगा। इसलिए इसके ऊपर मेरे ख्याल से मैक्सिमम कंसेंसस उनके फैसले के ऊपर हम अचीव कर सकेंगे। इसके पीछे ये मकसद है, किसी के ऊपर ये अदम एतमाद उसका आ गया कि कंसेंसस आ जाएगा आपके पास। अब वो दूसरा जो इल्जामात आपके, वो कहते हैं आपकी क़यादत भी जो है वो लगाती रही, तो कहते हैं हमसे फिर क्या, ये हमसे गिला जो है वो क्यों कर रहे? तो पीटीआई आज अगर बात कर रही है और इससे पहले मुस्लिम लीग नून बात कर रही थी, तो फर्क कहां पर है? देखें, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से सबसे पहले तो रहमान साहब, आपको जब ये गुफ्तगू होती है उसके पीछे मकसद क्या आप हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको जरूर देख लेना चाहिए। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने और हमारी जमात के अंदर से आवाजें उठी थी, तो उस वक्त मकसद ये था कि आइन की बालादस्ती की लोग बात कर रहे थे। उस वक्त लोग ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इदारों को अपने आइनी हदूद के अंदर रह के अपना काम करना चाहिए, और वह इस्लाह के पहलू से बात कर रहे थे। हमने किसी जगह के ऊपर कोई बगावत की तरकीब कभी नहीं की, हमने फौज की सफों के अंदर कभी कोई यहां पे म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। और आज जो आपके सामने ये सारी की सारी सूरत हाल बन रही है, उसमें देखें तो सही जरा जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से आपकी रियासत की बुनियादें हिला रहे हैं। तो आज ये मामले की जो नीयत थी और जो ऑब्जेक्टिव था वो सामने रखें, और उसके बाद मेरे ख्याल से आप इस चीज को क्लासिफाई करें तो बेहतर होगा। अच्छा, मैं जरा अब ये उस्मान डार साहब से जरा पूछ लूं। डार साहब, कुछ गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो जुडिशल कमीशन या फुल कोर्ट वाली जो आज हुकूमत ने पेशकश की है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या इससे जो है वो कुछ
तशफ़ी हो सकती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन बनाएं या फुल कोर्ट बनाएं, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि कंप्लीट मीडिया को एक्सेस होनी चाहिए, बराए रास्त सारी की सारी हियरिंग सुनाई जानी चाहिए। फिर डॉक्टर शहबाज गिल पे किसने टॉर्चर किया, किसने करवाया, फिर जिन मुबैना वीडियोस की बात की जा रही है, आज़म स्वाति साहब पे जो टॉर्चर हुआ, फिर जो भी उनकी एक वीडियो बनाई गई, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर चुके हैं, फिर वो सब कुछ खुल के डिस्कस होना चाहिए। फिर चीज़ें वो बिहाइंड द सीन वाला काम नहीं फिर करना रहमान। तो इसलिए हम तो चाहेंगे बनाएं। ने साइफर पे भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, आज तक नहीं बना। बताए ना, साइफर पे सियासत तो बहुत की है पीडीएम ने, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों भाग रहे? इसी तरह इन्होंने हमें ऑफर किया फुल कोर्ट बना देते हैं या जुडिशल कमीशन बना देते हैं। हम ये चाहेंगे कि सब पब्लिक के सामने आना चाहिए, ताकि बाद में कोर्ट के अंदर क्या बात हो रही है, बाद में टॉक शोज में बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बिल्कुल सही बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नहीं, आपने ठीक बात की कि इस बात का फैसला टॉक शोज में नहीं हो सकता। ये बड़ा सीरियस इशू है, सेंसिटिव भी है, इसका फैसला यहाँ पर नहीं है। तो फिर एक फोरम तो हो जिस पर जो है वो आप भी एग्री करें और उस पर जो है वो ये लोग भी एग्री करें। तो यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब है एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे तकरीबन सभी को एतमाद है और मेरा ख्याल है सारी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। कल भी मेरे लीडर इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है और हम भी तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और अदालतों से हमें इंसाफ मिलने की तवक्को भी है। लेकिन कुछ हकीकतें हैं रहमान। देखें, मसला ये है कि हम समझते हैं कि ये कौम आज भी वो 70 की दहाई की कौम है। आज वो वक्त नहीं है। आज पाकिस्तान का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, कौम को शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया ने शहर शहर गांव गांव शऊर दी है। मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग अगर टीवी नहीं देख रहे वो अपनी कार में हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो सोशल मीडिया की वजह से अब आपके पास जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, ट्रांसपेरेंट है। सोशल मीडिया पे तो आप बीप भी नहीं कर सकते ना। मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ को पैमरा ने हदायत दी हैं कि उस्मान डार ये हास अल्फाज बोलेगा तो वो आपने एयर नहीं होने देने और बीप कर दें या आवाज़ बंद कर। ये सब कुछ आप सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं दबा सकते, आप सोशल मीडिया को सेंसर नहीं कर सकते। कल इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, मैं बहुत सारे चैनल्स को आगे पीछे कर रहा था, जो कि मैं एक रिमोट एरिया में था तो मैं नहीं देख पा रहा था ऑनलाइन। तो बार बार वो उनके खिताब में उनके जो अल्फाज हैं उनको बीप किया जा रहा था और बार बार बीच में इंटरप्ट किया जा रहा था। तो ये सिचुएशन सोशल मीडिया पे नहीं है। तो इसलिए ये समझना कि आप एक मनपसंद नैरेटिव या अपना बयानिया या अवाम की आवाज़ दबा लेंगे ताकत के ज़ोर पे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, तो मैं ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह आप ट्विटर पे हैं। तो लोग जो अजहारे ख्याल कर रहे हैं और जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, कौम सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हालात में साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। क्यों खौफजदा? अच्छा, यहाँ पर जरा मुझे एक ब्रेक पर जाना है डॉक्टर साहब, लेकिन ये आप उसको इजहार राय कह रहे हैं, आज़ादी कह रहे हैं, लोगों का गम और गुस्सा कह रहे हैं और एक्सप्रेशन कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको कह रही है कि ये इंतशार जो है वो फैला रहे हैं। जरा इस पर मैं चाहूंगा आप दोनों भाइयों से जो है वो जरा इस पर राय लूं कि क्या ये इंतशार है या फिर जो है वो लोगों का गुस्सा है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। उस्मान डार साहब और अली परवेज मलिक साहब मेरे साथ हैं। अली परवेज मलिक साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इससे पहले कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हुकूमत के कंट्रोल में है मामलात? क्योंकि ये जो रास्तों की बंदिश है ये बहुत सारे शहरों से जो वो इतलात आ रही है और अभी तो 3 दिन हो गए हैं, तो 3 दिन में तवक्को होती है कि सूरत हाल जरा बेहतर हो जाएगी।
اچھا رحمان صاحب، میں گزارش یہ کروں گا سب سے پہلے تو اس چیز کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ ڈار صاحب نے کچھ حد تک اس چیز کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ سپریم کورٹ شاید وہ فورم ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ انڈیپینڈنٹلی ہم اس تفتیش کو اور تحقیق کو آگے لے کے چل سکیں. انہوں نے چند اس کے اوپر اپنی کنڈیشنز یا اپنی ایڈوائز اس کے اوپر دی ہے، میرے خیال سے اس میں سے ایک یہ کہ میڈیا کو اوپن ایکسیس ہونی چاہیے. بالکل اس قسم کی چیزوں کو پازیٹیو لائٹ کے اندر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ریاست کے اوپر آپ اس قسم کے سیریس اور سنگین الزام لگاتے ہیں تو ان کو بالکل کنکلوسیولی طے ہو جانا چاہیے. پر میں نہایت ہی احترام سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی چیز کو لٹکانا چاہتے ہو نا تو آپ اس کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، اس کے اندر بے پناہ چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف جو ریاست کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ان کی تفتیش کے اوپر ہو رہی ہے، جس کے اندر سے ایک انسیڈنٹ جس کی بات ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو قابل مذمت حملہ ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹلی الزام ایک ریاستی ادارے کے اوپر لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی قسم کی گفتگو ارشد شریف کی شہادت کے اوپر کی تھی. تو ہم جہاں تک میری سمجھ ہے ان دو ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے اندر گچ مچ باقی کے معاملات کریں گے تو اس سے یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ ان چیزوں کو طے اور کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی سائفر کو لے کے آ جائیں. جب آپ سائفر کو لے کے آئیں گے تو مجھے بتائیں وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز عمران خان صاحب نے خود چیئر کی ہیں، یہ معاملہ اس کے اوپر طے ہو چکا ہوا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس کے بعد اگر یہ کوئی اور بات اس کے اندر لے آئیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. لیٹ اس ٹیکل جو آپ کے جو گریوس جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کو کر لیں. اور اس کے بعد 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ہونا چاہیے فل کورٹ کا، یا آپ کیونکہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو لیٹس جسٹ سے کہ جی یہ 2 پوائنٹس اس کمیشن کے سامنے جو ہے وہ ہونے چاہیے. بالکل صحیح. تو اب سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ہم دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو رحمان صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کون سے صوبے کے اندر ہوا ہے، وہاں پہ کس کی حکومت تھی، اور وہاں پہ وہ بلکہ وہ حلقہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کیا چیف منسٹر پنجاب کا حلقہ نہیں تھا، اور کیا پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مخلوط حکومت نہیں ہے؟ کیا وہ موقع کے اوپر ان کا ہوم منسٹر جو ہے وہ موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ وہاں پہ ان کی اپنی پولیس نے وہاں پہ جو بندہ مین اکیوزڈ ہے اس کو کرائم سین سے خود کسٹڈی کے اندر لیا ہے، اس کو خود کنجا جو پرویز الہی صاحب کا اپنا گاؤں ہے اس کے پولیس اسٹیشن کے اندر لے کے گئے ہیں، جہاں پہ میرے خیال سے ایک انسپیکٹر ایس ایچ او کیا وہاں پہ تو ایک جمع دار بھی ان کی مرضی سے وہاں پہ بھرتی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہاں پہ جا کے اگر ان کو کوئی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرنے دے رہا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پہلے بتائیں تو صحیح نا وہ کون کر رہا ہے اور کس کے اوپر یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. ہم نے تو آپ سے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی کوآپریشن ایکسٹینڈ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ سیاست جو ایک نظریات کی جنگ ہے اس کو ہم یہاں پہ خانہ جنگی میں بدلنا نہیں چاہتے. تو عمران خان صاحب اور سارے جو ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں اور جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں اس ملک کا اثاثہ ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یہاں پہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ذرا ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں. سابق آئی جی تان خان صاحب ساتھ آ گئے، ان سے ذرا میں نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کرنی، لیکن پہلے مجھے ذرا ڈار صاحب آپ اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. یہ جو گورنمنٹ آپ کا جو کارکنان ہیں ان کے احتجاج کو اس کا موازنہ کریے کہ یہ کوئی انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور نہ صرف وہ کارکنان کے احتجاج کی بلکہ جو خان صاحب کی تقاریر ہیں ان کی بھی، اور جو ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں ان کو بھی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے کارکنان جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ انتشار پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش ہے، یہ رسپونڈ کرتے پھر میں ذرا طاہر عالم کے صاحب کے پاس بھی جاؤں. مان جس طرح کا طرز حکومت گزشتہ 6 ماہ سے چل رہا ہے اور جس طرح کی چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی گئی ہیں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے، یہ عوامی رد عمل ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. تو میرے بھائی جو بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ادارے کے وقار کی بات کر رہے ہیں، تو کیا تب ادارے کا وقار نہیں تھا جب مریم نواز نے جنرل فیض کا براہ راست نام لے کر جو کیچڑ اچھالا تھا؟ کیا تب ہماری عظیم پاک فوج کا وقار نہیں تھا جب نواز شریف بگوڑے اشتہاری نے لنڈن میں بیٹھ کے 4 نام لیے تھے کہ جی میری بیٹی مریم نواز کو عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید
اور میجر جنرل عرفان ملک سے، یہ لوگ ہیں. اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا، جب کیپٹن صفدر کراچی میں پکڑا گیا مزار قائد کے اس جو انہوں نے بحرومتی کی، وہاں کھڑے ہو کے نعرے بازی کی، اس کا تقدس پامال کیا، اس کانٹیکس میں تب بھی جو انہوں نے جنرل فیض اور میجر جنرل عرفان کے بارے میں گفتگو کی، یہ بھائی صاحب بھول گئے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں ادارے نے تب ان کو نکیل ڈالی ہوتی، تب کوئی پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہوتا، تو شاید یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آنی تھی. تو پھر میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر عمران خان نشاندہی کرتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. یہ لوگ ادارے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں تو انعام میں کیا ملتا ہے؟ اچھا، باعزت بری مریم نواز صاحبہ، باعزت بری شہباز شریف صاحب جو کہ 24 ارب کی کرپشن میں سزا ہونے والی تھی، بری. نواز شریف کے کیسز ختم. مولانا فضل الرحمان نے، میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا، رحمان جو ہماری عظیم پاک فوج کو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کیا، وہ میں پوری بات نہیں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہتا. کس طرح سے ہماری فوج کے یہ لوگ تانے بانے اسرائیل سے جوڑتے رہے ہیں. یہ کس منہ سے بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں بات کرنا چاہ رہے ہیں ادارے کے وقار کی؟ ادارے کے حوالے سے یہ کیا رائے رکھتے رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیں. آپ اس پروگرام میں ان کے موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی فلور آف دا ہاؤس اسپیچ سنائیں کہ وہ ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے کہ عوام کی ہڈیوں کا ماس تک اتار لیا ہے، اور آج وہ اس ملک کے وزیر دفاع ہیں، اسی فوج کے ڈیفنس منسٹر لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں تو صحیح ان کے اپنے معاملات کیا ہیں. اور عمران خان کی طرف اشارے کر رہے ہیں. ڈار صاحب ذرا ایک منٹ دیں، میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، لیکن طاہر عالم صاحب سے کیونکہ ان کو لائن پہ لیا ہوا ہے میں ذرا یہ پوچھ لوں. یہ طاہر عالم صاحب اس پہ پروسیس کیا کہتا ہے؟ یہ ابھی تک آپ کو سمجھ کیا آتی ہے؟ یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے، دیکھیے یہ ایشو اس وقت چل رہا ہے، پنجاب حکومت نے کرنی ہے، سی ٹی ڈی نے کرنی ہے، اس کو آگے کس طرح سے بڑھانا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چلے یہ تو اپنی وجہ ہے، اس میں تو الزامات ہیں، لیکن اس پر آگے ہونا کیا چاہیے؟ یہ ذرا پروسیس تو تھوڑا سا ذرا اس پہ جو ہے وہ کلیئر کریں کہ تاکہ ان الزامات سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر جو اصل واقعہ ہوا ہے اس کا تو پتہ چل سکے، کہ اس کی تہہ تک تو پہنچا جا سکے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. دیکھیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا ایف آئی آر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت درج ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی متعلقہ شخص ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، اور پولیس کے پابند ہے کہ وہ جیسی کوئی درخواست دے گا، جو بات وہ بندہ کرے گا وہ بات وہ ایف آئی آر میں لکھے گی. پولیس کے پاس نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن کی طرح یہ اختیار نہیں ہے کہ پہلے انکوائری کرے، انکوائری میں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو نکالے، اور پھر اصلی جو گنہگار لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرے. پولیس جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کر لے، اگر اس میں کوئی بے گناہ ہے تو اس کا نام نکال دے. اگر میرا خیال اتنا وقت آ گیا یہ سوچنے کا، اس فیصلے کا، کہ اگر کوئی شخص غیر متعلقہ یا بے گناہ بندے کا نام لکھاتا ہے تو پولیس کو بھی وہ اختیار دیا جائے کہ پولیس بھی پہلے انکوائری کرے اور ایف آئی آر صرف ان لوگوں کے خلاف درج کرے جو پولیس کی تفتیش میں واقعی گناہ گار ہوں. یہ پولیس کے ساتھ بالکل صحیح قسم کا رویہ جو ہے یہ غلط ہے. اب فردر میں بات بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس پھر ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی بھی یہی طریقہ اختیار کرتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ سی ٹی ڈی پولیس کا حصہ ہے، اگر اس کا پولیس اسٹیشن بھی ہے تو وہ بھی 154 کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے. اب یہ ایف آئی آر جو ہے عمران خان صاحب کے علاوہ اور کسی اور کی طرف سے بھی درج ہو سکتی ہے. مثلا یہ جو شخص اس واقعے میں فوت ہوا یا شہید ہوا، اس سب سے پہلے تو عموماً مرنے والا جو ہے اس کی طرف سے اس کے لواحقین درج کراتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. اور قانون یہ بھی ہے کہ جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تفتیش نہیں ہو سکتی، اس وقت تک کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اچھا طاہر عالم صاحب، یہ بہت ہی ہائی پروفائل واقعہ ہے. جے آئی ٹی یا کوئی ایسا فورم، اور جو آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کی ہے، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کو اوپر بنا دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تفتیش کے لیے جو ہے
یا الزامات صحیح ہیں یا غلط، تو اس کے لیے ایک اور آلٹرنیٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈائریکٹلی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جا سکتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا کمیشن ہو، چاہے سپریم کورٹ کا کمیشن ہو، چاہے حاضر سروس ججوں کا ہو یا ریٹائرڈ کا ہو، کوئی بھی کمیشن جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ تو دے سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا، لیکن اس کی رپورٹ کی بنیاد پر کسی کو کے خلاف عدالت میں چلان نہیں بنا کے بھجوایا جا سکتا، وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوتی عدالت میں دوران ٹرائل اس قسم کی کمیشن کی رپورٹ، اور عموماً اس قسم کی کمیشن کی رپورٹس عوام کے سامنے پبلک بھی نہیں کی جاتی۔ اس میں پولیس کی انویسٹیگیشن وہ چیز ہے جس کے کرنے کے بعد 173 CRPC کے تحت چلان بنا کر عدالت میں بھجوایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ جو پولیس سے متعلقہ کیس ہیں ان میں پولیس ہی تفتیش کرے گی، تو یہ کہنا یہ کمیشن بنا لو، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ کمیشن اگر بنتا ہے تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ کام کرے گا اور وہ صرف ایک رپورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور یہ تفتیش جو ہے یا یہ معاملہ ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلے گا؟ جی، یہ پولیس ہی کرے گی۔ اب اس میں FIR درج نہیں ہو رہی، FIR کا ڈیلے ہونا جو ہے وہ ملزم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی تحریری شکل میں درخواست ابھی نہیں دی گئی یا درخواست سیکرٹ ہے تو اس وقت بغیر کسی کو نامزد کیے ہی اگر مقدمہ درج ہو جائے اور بعد میں ان کے نام ڈال دیے جائیں، بعد میں درخواست دے دی جائے ثبوتوں کے ساتھ کہ ہم ان وجوہات کے تحت ان کو کانسپریسی میں شامل کر رہے ہیں، تاکہ تفتیش کا پروسیس چلے۔ ابھی تو حبس جگہ بھی رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ طاہر عالم صاحب، جی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحب اور علی پرویز ملک صاحب کے پاس واپس آؤں گا، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ اب اس کے بعد کیا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف نے ابھی اپنا جو مارچ ہے وہ تو کال آف کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی جو کل خان صاحب نے کہا کہ میں پھر سے جو ہے وہ مارچ کی کال دوں گا، تو حکومت کیا یہ اس صورتحال کی متحمل ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ عثمان ڈار صاحب، یہ جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اب لانگ مارچ تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ملتوی ابھی فی الحال کے لیے روک دیا ہے، لیکن خان صاحب پھر آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو اب الزامات ہیں اب ان پر ہم قانونی کارروائی بھی کریں گے، اور تحریک انصاف اور جو اداروں کے حوالے سے معاملات ہیں اور حالات ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ پھر مارچ کی کال دیں گے، پھر لوگوں کو جو ہے وہ نکال سکیں گے اور اسی طرح سے نکال سکیں گے، یا پہلے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نکلیں گے؟ دیکھیں لوگوں کے نکلنے کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ، 4 گولیاں ٹانگوں میں لگیں اور میرا لیڈر بہادری کے ساتھ ایک بلند حوصلے کے ساتھ آج بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب بس ضد تھے واپس کنٹینر پہ جانے کے لیے، اور وہ پہلے یہ ارادہ رکھتے تھے کہ میں اگلے دن ہی دوبارہ کنٹینر پہ ہوں گا۔ کہ جس شخص کے دل و دماغ میں موت کا خوف ہی نہیں، اس کو کلیشن کوف کی 4 گولیاں کیا ڈرا سکیں گی؟ وہ ہاں صاحب تو جانا چاہتے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ چونکہ آپ کی جو شران ہے، جو ان کی بڑی ٹانگ جدھر سے گولی لگ کے گزری ہے اور ہڈی جو ان کی فریکچر ہوئی ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا اگلے چند روز ممکن نہیں ہے، اور مزید ٹانگ کے یہ زخم بگڑ سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح نکل کے تو لانگ مارچ جو سارا کچھ کریں گے، تو اس لیے چند روز کے لیے وہ کر رہے ہیں ریسٹ۔ جہاں تک لوگوں کے نکلنے کی بات ہے، ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں سیال کوٹ پیرس روڈ پہ ہم نے لوگوں کو پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ موجود تھے۔ عمران خان ہاسپٹل میں ہے، عمران خان کے جو یہاں
ریپرزینٹیٹیو ہیں ہماری شکل میں، انہوں نے کال دی تھی احتجاج کے لیے. پچھلے 4 روز سے پہلے ہم گکھڑ کے ہزاروں کی تعداد میں، آپ نے گکھڑ کے مناظر دیکھے ہوں گے جہاں سے آپ نے ویلکم کیا گکھڑ کے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد پچھلے 2 دن سے سیالکوٹ کو ہم نے لاک ڈاؤن میں رکھا ہے. تمام بڑی چھوٹی شاہراہیں بند تھی، کوئی آپ کے تاہلی حاجی راستے بند تھے. آج احتجاج تھا، کل پھر ہے، تو لوگ تو نکل رہے ہیں. یہ غلط فہمی میں نہ یہ کہ لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. میں سوال یہ اٹھاتا ہوں، اچھا، اور یہ مجھے امید ہے اس کا جواب دیں گے، کہ اگر عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، نواز شریف جو ان کے لیڈر ہیں، مریم نواز صاحبہ کوئی 200 کہتا ہے، کوئی 2000 کہتا ہے، 2000 لوگوں کے لیے 5000 کنٹینر لگائے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، 2000 لوگوں کے لیے ایف سی بلا لی ہے، 2000 لوگوں کے لیے رینجر بلا لی ہے، 2000 لوگوں کے لیے آرٹیکل 245 میں آرمی بلا رہے ہیں، 2000 لوگوں کے لیے F5 جو کہ ریڈ زون ایریا ہے آفیشلی، اس کو اب F7 تک لے گئے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا بڑا عوامی سیلاب آ رہا ہے اسلام آباد چھوٹا پڑ جائے گا. تو مقصد یہ پھر سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ اگر لانگ مارچ ناکام ہو گیا، فلاپ ہو گیا، لوگ نہیں. ابھی ہمارے لیڈر عمران خان فیض آباد پہنچے نہیں ہیں. فیض آباد پچھلے 3 روز سے میدان جنگ بنا ہوا ہے. ایکسپریس نیوز کے ویژول دکھائیں ان کو، کس طرح سے آنسو گیس شیلنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں عمران خان کے ٹائیگرز، عمران خان کے ورکرز. عامر کیانی جو ہمارے وہاں صدر ہیں، وہ خود لیڈ کر رہے ہیں اس کو. علی اوان جو ایم این اے ہے وہاں سے، وہ اکثر ماشاءاللہ ہماری ٹیم لیڈ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ غائب ہیں یا سڑک پہ نظر نہیں آ رہے، وہ سب میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں. ہم ٹھیک ہے، یہ احتجاج تو بھی چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سیالکوٹ کی ایگزامپل دی ہے، پورے پنجاب میں ایسا ہے. آج لبرٹی کے ویژولز دیکھیں کس طرح لبرٹی میں لوگ باہر نکلے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں. پچھلے 3 مسلسل الیکشنز یہ ہار چکے ہیں، اپنے امپائر کھڑے کر کے یہ الیکشن ہار گئے ہیں. الیکشن کمیشن ان کا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن جب یہ پنجاب حکومت میں ان کے ساتھ، ساری طاقتیں ان کے ساتھ تھی، پھر بھی 17 جولائی کو عمران خان نے ان کو کلین بولڈ کر دیا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں رحمان، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب علی ملک صاحب، حکومت کیا کرے گی؟ چلا لے گی معاملات کو؟ احتجاج اگر ہوتے رہتے ہیں، مارچ ایک اور آ جاتا ہے، دوبارہ آ جاتے ہیں، ڈار صاحب کہتے ہیں زیادہ بندے لے کر آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کام تو نہیں ہوگا پھر. دیکھیں رحمان صاحب، میں نے نا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑی محتاط گفتگو کی تھی، پر ماشاءاللہ یہ جو بہادر شخصیت آپ نے آج اپنے پروگرام کے اندر بلائی ہوئی ہے نا، یہ وہی ہے نا جب کرین کے سامنے احتجاج کر رہے تھے تو یہ بہادر شخص جا کے تیسری صف کے اندر لیٹ گیا تھا، اپنے ورکروں کو آگے کر دیا تھا. تو یہاں پہ ان کو کہیں اگر نخیل کسی کو ڈالنے کی ضرورت ہے تو وہ اس قسم کی گفتگو کو نخیل ڈالنے کی کوشش کا ہمیں آج ضرورت ہے. اور اگر اسی قسم کی اس نے بازاری گفتگو جاری رکھی نا تو اس کو اسی لہجے کے اندر جواب ملے گا. یہاں پہ آ کے بات کرتے ہیں کہ قائد کے وہاں پہ مزار کی حرمت کی بات کرتے ہیں. جو لوگ مسجد نبوی کی حرمت کا خیال نہیں کر سکے، جو مسجد نبوی کا جو حرمت کو پامال کر کے آئے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا تہذیب اور اقتدار ہوتی ہے، یہاں پہ اقدار ہوتی ہیں. گزارش اس طرح سے ہے کہ نہیں بات سنیں. انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کے، جی علی بھائی ایشو کے اوپر رہیں، ذرا بات سنیں نا رحمان صاحب، میری بات سنیں. نہیں مناسب نہیں ہے. جب وہ بازاری گفتگو کر رہا تھا آپ نے اس کو روکا. میں نے جب اس کو جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ حرمت قائد اعظم کی مزار کی بات کر رہا ہے، پر مسجد نبوی میں جو انہوں نے کروایا اس کے بارے میں بھی 2 لفظ کہہ دیتے، تب آپ نے کیوں نہیں انٹروین کیا؟ تو خدا کے لیے مجھے جواب دینے تھے، میں کوئی لائن نہیں کراس کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور کیا یہاں پہ تقاضے ہیں ٹی وی کے اوپر آنے کے. اچھا گزارش یہ ہے میری عرض سنیں. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے، میاں نواز شریف آگے چلیں جی، آگے چلیں آرگومنٹس. بات سن لینا سر. میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو کو جو انہوں نے ایکویٹ کیا عمران خان صاحب اور شہباز گل نے جو ہماری فوج کے اندر جو بغاوت کی ترغیب کی تھی، اس کے اوپر اگر ان کو میری پہلی بات سمجھنی ہے میں دہرا دیتا ہوں کہ جی اس کے پیچھے نیت تو دیکھ لیں، کیا اصلاح کی تھی کہ وہاں پہ آپ نے بغاوت کروانی تھی. اور اگر میری بات سمجھ نہیں آتی تو جس جج کے خلاف انہوں نے مقدمہ بنوایا تھا اور شہزاد اکبر جو خود ساختہ شرلک ہومز کو چھوڑا تھا، اس کا جو آج کل کا بیان
بیان ہے وہ پڑھ لیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخصیت کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کو اس ادارے کی غلطی کے ساتھ اکویٹ مت کریں. تو ہم نے جب آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی, ہم نے کہا لوگوں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اس کو فوج کے اندر بغاوت کی ترغیب سے کس طرح اکویٹ کرتے ہیں, یا یہ بھی ماشاءاللہ اپنے قائد کی طرح اتنی عقل فہم رکھتے ہیں جتنی انہوں نے ٹی وی پہ مظاہرہ کیا ہے. اب جو لانگ مارچ کی گفتگو ہو رہی ہے, دیکھیں ہم نے کسی جگہ کے اوپر نہیں کہا کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے, بالکل ہم ان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں, پر وہ اس ملک کے دستور اور اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے. اور جس قسم کا احتجاج انہوں نے 2014 میں کیا تھا, چلائیں اپنی سکرینوں کے اوپر کہ وہ جب اپنے کزن کے ساتھ اسلام آباد میں آئے تھے تو پی ٹی وی کے ساتھ کیا ہوا تھا, پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا تھا, بلو ایریا میں کیا ہوا تھا. پھر 25 مئی کو جب یہ 4-5 ہزار بندے لے کے آئے تھے تو چلائیں میٹرو سٹیشنوں کو کیا آگ لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی. تو آج ہم حفاظتی تدابیر لیں کہ نہ لیں, جب تک یہ سپریم کورٹ میں اپنا ایفیڈیوٹ اور انڈرٹیکنگ جمع نہیں کرا دیتے تو مجھے بتائیں رانا ثناء اللہ صاحب کیوں پریکاشنری میجرز کے طور پہ سارے کے سارے جو یہاں پہ ریاستی املاک موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھرپور کوشش کرے. تو ہم اس نیت کے ساتھ آگے چل رہے ہیں, اور یہ جو چند ضمنی الیکشن کو جیت کے اپنے آپ کو حاتم طائی اور ایک اونچے گھوڑے پہ بٹھا لیے نا, ان کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ حکومت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جب یہ حکومت کے اندر تھے تو درجنوں ضمنی الیکشن ہارے تھے. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میدان بھی یہاں پہ موجود ہوگا, ہم بھی یہاں پہ موجود ہوں گے, اور یہ چوتھی دفعہ اپنا الیکشن ہارے گا. چلے میں ذرا ڈار صاحب اب بریک کے بعد آپ ذرا رسپونڈ کر دیجیے گا, لیکن گزارش ہوگی ذرا ایشو پہ رہیں اور پھر اس بحث کو ذرا سمیٹیں کہ آگے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب کیا ہونا چاہیے کہ معاملات تھوڑے ذرا بگاڑ سے بچیں. ایک بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وقت کم ہے, ذرا اس بحث کو میں چاہتا ہوں ذرا سمیٹیں, تھوڑا کنکلوژن کی طرف جائیں. اور میں ڈار صاحب آپ سے میں پوچھوں گا, یہ معاملات ایسا لگتا ہے الجھتے جا رہے ہیں, ایک ٹینس ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا اس سے ابھی طریقہ آگے جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ مزید بگاڑ کی طرف جو ہے وہ یہ ایشوز, چاہے وہ ہماری ریاست کے ایشوز ہیں چاہے وہ ہمارے سیاسی ایشوز ہیں, مزید بگاڑ کی طرف جو ہے وہ نہ جائے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے. عمران خان بتا چکے ہیں کہ نئے انتخابات صاف و شفاف انتخاباتی واحد راستہ ہے. موجودہ پی ڈی ایم حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکیوں پہ کھڑی ہے, جس دن وہ کھینچیں گے یہ گھر چلے جائیں گے. یہ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کن کی بساکیوں پہ کھڑے ہیں. تو پروگرام میں بیٹھ کے بڑکے لگانا اور یہ ساری باتیں کرنا, خیر میں پھر ایک دفعہ یہ ریٹریٹ کر دوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. عمران خان انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوبارہ بیٹنگ کر رہے ہوں گے, بالنگ کر رہے ہوں گے. کپتان بہت جلد فٹ ہو رہے ہیں, اور ان کو جو لگ رہا ہے نا کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں, اس دفعہ آپ دیکھیں گے پہلے سے بھی زیادہ لانگ مارچ پلس ہوگا. پہلے تو ہم لانگ مارچ کر رہے تھے نا, اب لانگ مارچ پلس ہونے جا رہا ہے. اگر 10 لاکھ لوگ پہلے اسلام آباد آ رہے تھے, اب 25 لاکھ آئیں گے. تو یہ تسلی رکھیں, گھبراہٹ میں ہے, ذہنی دباؤ میں ہے. رانا ثناء اللہ کس حد تک ذہنی دباؤ میں ہے وہ ان کی پریس کانفرنس ہی بتا رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ جس طرح بار بار گلا پھاڑ کے پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے, رحمان کہتے ہیں 4 گولیاں نہیں لگیں. تو رانا صاحب میں آپ سے رحمان اظہر کے پروگرام سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کو پتہ ہے نا جس کو جتنی گولیاں مارنے کا ٹارگٹ دیا تھا 2 لگی ہیں 1 لگی ہے, پھر ان کو پتہ ہے کتنی ٹانگ پہ گولیاں لگی ہیں. یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے 4 نہیں لگی. عمران خان جھوٹ بول رہا ہے جس کو پتا تھا اتنی مارنے کے لیے بولا تھا. تو رحمان سمجھ گیا نا میری بات. تو یہ لوگ کرائے کے قاتلوں کو بھیجتے ہیں اور بتا کے بھیجتے ہیں 2 مارنی ہے 3 مارنی ہے. ٹھیک 30 سیکنڈ ہے, ذرا علی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. 30 سیکنڈ میں نے یہی کہوں گا کہ جتنی جلدی نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے اتنی جلدی ذلت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی رحمان صاحب, مجھے تو فرینکلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا کھاتے اور پیتے ہیں, کہ گفتگو کیا ہوتی ہے, سوال کیا ہو رہا ہے, وہ اٹھا کے اس کو کدھر چلے گئے. انہوں نے میڈیکو لیگل اگر کروا لی ہے جو قانون کے مطابق ہے وہ رپورٹ پیش کر دیں تاکہ یہ بحث ختم ہو. اب سپریم کورٹ میں یہ معاملات طے ہو جائیں گے, اس نے گولی اس کو ماری, اس نے گولی اس کو ماری, یہ اس سے باہر ہی نہیں آ سکتے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی والے ہیں نا, ان کی اصلیت تو آپ نے دیکھ لی کہ چور دروازے سے جا کے کس کے ساتھ گفتگو
گفتگو کر رہے ہیں جا کے ایوان صدر کے اندر جا کے, اس کے بعد وہ کون سی امپورٹنٹ میٹنگ کو مرید کے یہ لانگ مارچ کو چھوڑ کے واپس اٹینڈ کرنے گئے تھے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ گئی ان کا کیا کردار اور کیا ان کی ترجیحات ہیں؟ ہم سب کو رحمان صاحب میری بات لکھ لیں, ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے اسی قسم کا رویہ رکھا جس قسم کی بازاری گفتگو یہ